سنت انبیاء مرحبا مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ جبریل امی علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، من صلی علیک 10 مرات استوجب الامان من سخطی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے لیے میرے غضب سے امان واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک کا قانون ہے کہ اس نے کسی قوم کی طرف فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ جو بھی نبی اور رسول بھیجے وہ سب انسان تھے، مرد تھے اور اپنی قوم کے ہم زبان تھے، اور ان کی طرف فرشتوں کے ذریعے احکامات وغیرہ کی وحی کی جاتی تھی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب شہروں کے رہنے والے مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان کے ساتھ ہی بھیجا تاکہ وہ انہیں واضح کر کے بتا دے۔ تو ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے گئے سب انسان تھے، مرد تھے، کسی فرشتے، کسی جن، عورت یا دیہات میں رہنے والے کو نبوت کا منصب نہیں دیا گیا۔ اسی طرح گزشتہ انبیاء کرام جو تھے وہ اپنی قوم کے ہم زبان ہوا کرتے تھے، یعنی انہی کی زبان میں احکامات ان کو دیے جاتے تھے، وہ بآسانی بغیر ترجمے کے سمجھ جاتے تھے تاکہ اس پہ عمل کر سکیں۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، تو مختلف زبانیں، تو اب روئے زمین کی سب سے افضل اور اعلیٰ زبان کو منتخب کیا گیا اور عربی زبان میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ تو بڑی شانیں ہیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی، اور ہمارا پروگرام ہے سنت انبیاء۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کے بارے میں ہم سنا کرتے ہیں، اور کئی ایک سنتیں اس پروگرام میں بیان کی جا چکی ہیں۔ آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں، اور رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری یہ جلوہ افروز ہیں، ان کے مدنی پھول لیتے ہیں۔ جی سیدی، آج کون سی سنت انبیاء بیان ہوگی؟ دعا سنت انبیاء ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے بھی چند سلسلوں میں ہم نے بیان کیا، والدین کے لیے دعا کرنا سنت انبیاء ہے، دعا سے شروع میں حمد کرنا سنت انبیاء ہے، اور دعا جب کریں تو اپنی ذات سے شروع کریں، والدین کے لیے کریں، ساری امت کے لیے کریں، سارے مسلمانوں کے لیے کریں، یہ ترتیب بھی سنت انبیاء ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تو کئی انبیاء کرام کے پچھلے پروگرام میں بھی دعائیں، قرآنی دعائیں بیان ہوئیں، تو آج کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بیان ہوگی؟ حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا نام مبارک یشکر بھی لکھا ہے، بعض روایتوں میں عبد الجبار بھی لکھا ہے، عبد الغفار کا بھی کہا گیا، اور نوح آپ کو اس لیے کہا گیا کہ آپ اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے روتے بہت تھے۔ اس بنا پر نوح یعنی کثرت سے گریہ و زاری کرنے والا، رونے والا، اس لیے آپ کا نام مبارک نوح ہوا۔ اور ایک روایت کے مطابق اللہ پاک نے آپ کو 1600 سال کی عمر عطا فرمائی، ایک روایت میں 1050 سال کا ہے۔
اور 950 سال آپ نے تبلیغ دین فرمائی۔ حضور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک میں بھی ہمارے لیے درس ہے کہ اللہ کے خوف سے ہیں، اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے نبی ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، مگر انبیاء اولو العزم میں یہ شامل ہے، 5 انبیاء جو بہت شانوں والے ہیں، بقیہ انبیاء سے بڑھ کر فضیلت والے ہیں، ان میں آپ کا بھی شمول ہے۔ اس کے باوجود تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کی جتنی معرفت رکھتا ہے، پہچان رکھتا ہے، جتنا علم رکھتا ہے، اتنا وہ خوف خدا والا ہوتا ہے۔ تو انبیاء تو سب سے بڑھ کر عالم تھے۔ سبحان اللہ، تو ان کی دعائیں بیان ہوں گی۔ سورہ شعراء یہ پارہ نمبر 19 ہے، آیت نمبر 117 اور 118 میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، قال رب ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین۔ نوح نے عرض کی، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا، تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے۔ یہ نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مجھ میں اور میری قوم میں فیصلہ فرما دے۔ آپ نے دعائے ہلاکت کی، تو دعائے ہلاکت میں کوئی جلدی نہیں کی، 950 سال، 9.5 صدیاں آپ نے ان کو نیکی کی دعوت دی، ان کی طرف سے تکلیفیں اٹھائیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کی قوم آپ کے ساتھ ظلم کرتی، زیادتی کرتی، آپ بے ہوش ہو جاتے، اور جب ہوش میں آتے تو پھر آپ نیکی کی دعوت دینا شروع کر دیتے تھے۔ حضور اس میں بھی ایک احتیاط کا پہلو تو رہے گا کہ ٹھیک ہے 950 سال آپ نے نیکی کی دعوت دی، تو پھر بھی دعائے ہلاکت کرنا، تو دعائے ہلاکت کس وجہ سے کی؟ اپنے لیے کی کہ قوم ستاتی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، قوم نے آپ کو پتھراؤ کی دھمکی دی، سنگسار کرنے کی، استغفر اللہ، ہم پتھر مار مار کے آپ کو شہید کر دیں گے، اور آپ کو استغفر اللہ اور بھی آپ کی شان میں گستاخی کی، آپ کو استغفر اللہ وہ کہے کہ وہ زبان زیب نہیں دیتی، مگر آپ نے جو ان کے لیے دعائے ہلاکت کی وہ اس وجہ سے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کا انکار کر رہے تھے، اس وجہ سے اللہ کی محبت میں دعائیں کی ان کے لیے ہلاکت کی کہ یہ برباد ہو جائیں۔ انبیاء کرام تو اس سے پاک ہیں کہ اپنی ذات کی وجہ سے بے کسی شک، بے کے شک، نقصان کی بے وہ شک، تمنا بے شک، کریں۔ بے شک۔ دوسری جگہ سورہ قمر میں آیت نمبر 9 اور 10 میں رب کائنات نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور کہنے لگے یہ پاگل ہے، استغفر اللہ، اور نوح کو جھڑکا گیا تو اس نے اپنے رب سے دعا کی، میں مغلوب ہوں تو تو میرا بدلہ لے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کیسی بدتمیز قوم تھی کہ شان نبی میں گستاخی کی، جنون کو نسبت کی، استغفر اللہ، ان سے بدتمیزی کی، تو اب جھوٹ کو ان کی طرف نسبت کی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اب رب کی بارگاہ میں رجوع کی کہ یا اللہ میں مغلوب ہوں، تو میرا بدلہ لے لے۔ جی، یہاں پر سابقہ انبیاء کرام کی جو واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، اور آیات نازل ہو رہی ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت سبحان اللہ، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کو نیکی کی دعوت دیتے، اسلام کی دعوت دیتے، خدا وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے، آخرت کی طرف بلاتے، تو وہ گستاخیاں کرتے تھے، بکواس کرتے تھے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے، تسکین کے لیے رب کائنات نے پچھلی قوموں کے حالات بیان کیے، اور اس میں بھی شان مصطفیٰ کا اظہار ہو رہا ہے۔ بے شک شان محبوبی کا بیان ہو رہا ہے۔
تسلی دی جا رہی ہے. سبحان اور اللہ. کئی ایک آیات کے تحت یہ علماء کرام نے بیان کیا. قرآن پاک میں کئی مقامات پر عمر بھائی یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تسلی پچھلی دی. قوموں کے حالات بتا کر، مثلا جب کفار قریش نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا بتایا کہ انہوں نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ استہزاء کیا، اور جو تکلیفیں پہنچی وہ پچھلے قوموں کی بیان کی گئیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کی خاطر. سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہم سن رہے ہیں، مزید بھی بیان ہوگا ان کے تعلق سے. سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 26. یہاں رب کائنات یوں بیان فرماتا ہے: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. اور نوح نے عرض کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ. صدیاں ہو گئیں تبلیغ کرتے ہوئے، 950 سال ہو گئے. قوم ایسی کہ کفر پر اب بھی قائم ہے. آپ کو یقین ہوا کہ یہ ہدایت نہیں پائیں گے، تو اب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا کی کہ یا رب کوئی نہ چھوڑ ان میں سے، اور تیری طرف سے احکامات کا یہ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں تیرے ساتھ، کوئی نہ بچے. تو اب حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور آپ نے دکھ کے ساتھ، ٹوٹے دل کے ساتھ، قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو کر جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی، تو اب غضب الہی جو ان پر نازل ہوا تو قوم نوح صف ہستی سے مٹ گئے. اللہ یعنی مخصوص جو افراد آپ کی کشتی میں سوار ہو گئے، ان کے علاوہ جنہوں نے کفر کیا سارے وہ ہلاک ہو سب پر عذاب آیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی کشتی میں سوار ہوئے تھے ان میں بھی جو افراد آپ کے اہل خانہ کے علاوہ تھے ان کی بھی نسلیں نہیں چلیں، تو آپ کی اولاد سے ہی. بے شک. تو پوری دنیا میں یہ کہا جائے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پھر اولاد بس گئی، تو یہ کئی ملکوں میں پھر پھیل گئے ہوں گے. جی، جبھی آپ کو کہا جاتا ہے آدم ثانی، دوسرے آدم. جی، آدم علیہ السلام سے نسل انسانی چلی، تو آپ کے دور مبارک میں سارے کافروں کو ہلاک کر دیا گیا، اور صرف آپ کی اولاد چلی. بقیہ جو لوگ کشتی میں سوار بھی تھے ان کی اولاد اور نسل آگے نہیں چلی. صرف آپ کی اولاد سے آگے اولاد در اولاد، اور پھر وہ اولاد پھیلتی پھیلتی دنیا پھر آباد ہوئی. جیسے عرب شریف ہے یا اس طرف کے جو علاقے ہیں تو وہاں بھی آپ کے کوئی بیٹے ہوں گے، ان سے اولاد ہوئی. جی، تفسیر صراط الجنان میں اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، میں عرض کرتا ہوں. آپ کشتی سے اترے تو اب اولاد تو آپ ہی کی چلی. عرب، فارس اور روم جو ہیں یہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند سام، سین الف میم، سام کی اولاد سے ہیں. یہ سوڈانی جو ہیں یہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے حام، ہا میم، ہا الف میم، اور اردو ترکیب میں ہے الف میم. اور ترک جو ہیں اور یاجوج ماجوج وغیرہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے شہزادے، آپ کے صاحبزادے یافس کی اولاد سے ہیں. تو یوں یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے دنیا دوبارہ بسی اور دنیا بھر میں آپ کی اولاد پھیلی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی شان و عظمت ہے، تو ایک وظیفہ بھی بیان کیا جاتا ہے آپ کا، اس میں گرامی بھی ہے، تو وہ بھی بیان ہو جائے. آپ بیان فرمائیں. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جو شخص شام کے وقت یہ آیت پڑھ لیا کرے، سلام علی نوح فی العالمین، جو یہ پڑھ لیا کرے تو اسے بچھو نہیں کاٹے گا. سر بچھو یا اور زہریلے جانور وغیرہ سے بھی بچے گا. جی، یہ اسی طرح بزرگوں نے بھی لکھا کہ صبح و شام پڑھ لے تو زہریلے جانوروں سے امن میں رہے گا، کشتی میں سوار ہوتے وقت پڑھے تو ڈوبنے سے بچ جائے گا. کیا بات ہے. تو یہ شان ہے، ذکر جس میں ہو جائے تو وہ بھی آفتوں سے بچ جاتا ہے. بے شک بے شک. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا بیان جاری ہے. مزید حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، برگزیدہ نبی کا انکار، نبی کی تعلیمات کا انکار،
نبی کی اطاعت اور اتباع سے انکار اور روگردانی، انجام کیا ہوا؟ اس قوم کو رب کائنات نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ایسا خوفناک طوفان آیا اور ایسی بارش برسی کہ پہاڑ بھی اس میں ڈوب گئے۔ آسمان سے پانی برستا ہے، زمین سے پانی نکلتا ہے، پانی کے خوفناک ریلے آتے ہیں، ہواؤں کے جکڑ چلتے ہیں۔ ان کا فخر، ان کا غرور، ان کا تکبر، ان کا انکار، وہ سب غرق ہو گئے، اور جو اکڑ رہے تھے خاک میں مل گئے۔ نہیں مانتے تھے نبی کو، گستاخیاں کرتے تھے نبی کی شان میں، مٹ گئے، برباد ہو گئے۔ مذاق کرتے تھے نبی کی شان میں، اور اللہ پاک کے غضب کا ایسا شکار ہوئے کہ ان کے سارے شہر ویران ہو گئے، بستیاں ان کی اجڑ گئیں۔ اور وہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے اور کہکے لگاتے تھے، اور موت نے سب وہ کہہ کے خاموش کر دی۔ تو ڈریں وہ نادان جو انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں، اور نبی کی مخالفت سے یہ انجام ہوا۔ اور کوئی سید الانبیاء کی شان میں گستاخی کرے، سید الانبیاء جو سارے نبیوں کے نبی ہیں، آقاؤں کے آقا ہیں، اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والے وہ بھی ڈریں، اور وہ بھی ڈریں کہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع سے روگردانی کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، انبیاء، اولیاء، صحابہ اور صلحاء، نیک لوگ، ان کا چاہنے والا بنائے، ان کا ادب کرنے والا بنائے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے جیسے کچھ عقائد کو بھی بیان فرمایا، تو امیر اہل سنت نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں کچھ اس طرح کے سوال و جواب بھی لکھے ہیں کہ انبیاء کرام کے بارے میں پھر اس طرح کی باتیں کہہ دی جاتی ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، الفاظ کا السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، استغفر اللہ، ان کی طرف عشق مجازی کی نسبت کرتے ہیں، استغفر اس طرح اللہ۔ یہ غیر مستند بعض جو ہوتے ہیں کتابیں لکھ دیتے ہیں انبیاء کے بارے میں، تو اس طرح کی چیزیں جو ان کی شان کے لائق نہیں، اس طرح کے الفاظ کا چناؤ یا اس طرح کی باتیں کہ وہ ان کی شان کے لائق ہی نہیں، اس کو بھی لیا ہوا ہے، اس کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہمیں اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے۔ جہالت بہت بڑا سبب ہے اس کا، اور یہ فرینڈ سرکل وہ طرح طرح کے ایسے من چلے، یعنی استغفر اللہ، میں اسکول میں پڑھتا تھا، 9th میں ہوں گا 10th میں ہوں گا شاید، یہ سمجھیں کہ 1981 یا 82 کی بات۔ وہ کچھ ہمارے ایک دوست تھے، ہمارے کلاس فیلو تھے، ان کے پاس میں گیا تو ان کے بھائی کے دوست بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، وہ عشق مجازی کی نسبت کر رہے تھے۔ تو اس وقت ظاہر ہے کہ ابھی دینی ماحول میں نئے نئے وابستہ ہوئے تھے، اتنی معلومات نہیں تھی، تو چپ ہو گئے۔ بعد میں آیا کہ یہ تو کیا بکواس کر رہے ہیں، اور اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ تو وہاں سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ بالکل، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پڑھیں، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو بیان کیا ہے، تفسیر میں پڑھیں۔ احسن القصص قرآن نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو، تفسیر صراط الجنان میں پڑھیں، تو اس میں بھی انشاءاللہ صحیح عقائد کی طرف رہنمائی ہوگی اللہ کے کرم سے۔ سبحان اللہ۔ حضور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی مزید کوئی دعا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہوا، دعاؤں کی قبولیت کا بھی رب کائنات نے ذکر کیا ہے۔ یہ رب کی بارگاہ میں ایسے عزت والے ہیں، اتنی قدر والے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور قرآن میں پھر ذکر بھی فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ سورہ انبیاء یہ 17واں پارہ ہے، اور آیت نمبر 76 اور 77، 76 اور 77۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور نوح کو یاد کرو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، بے شک وہ برے لوگ تھے۔
تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غرق کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کا ذکر بھی قرآن پاک میں کیا گیا. اسی طرح سورہ صافات میں بھی آپ کی دعا کی قبولیت کا ذکر ہوا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر جاری ہے، آپ کی دعاؤں کا بیان بھی جاری ہے. مزید حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی دعا. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اور عرض کرنا، اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار دے اور تو سب سے بہتر اتارنے والا. یعنی کشتی سے اترتے وقت یا سوار ہوتے وقت عرض کرنا، یا رب مجھے برکت والی جگہ اتار دے اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے. یہ کشتی میں سوار ہوتے وقت برکت یعنی عذاب سے نجات ہو، کیونکہ ہر طرف کفار ڈوب رہے ہیں، تو کشتی ڈوبنے سے بچی رہے، ایمان والے ڈوبنے سے بچے رہیں. اور کشتی سے اترتے وقت آپ نے برکت کی دعا کی، یعنی آپ کی جو نسل ہے وہ کثرت سے ہے، اور پے در پہ اللہ پاک کی جانب سے آپ کو بھلائیاں عطا ہوں. یعنی کتنی ایک جامع دعا ہے کہ اخروی اعتبار سے بھی اس میں ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی. دنیا میں بھی بہتری کی دعا ہو، آخرت میں بھی بہتری چاہیے. انبیاء کرام کی دعاؤں کا بیان جاری ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا بھی کچھ ذکر ہو جائے. جی پہلے شعر کی صورت میں ذکر کرتا ہوں. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کے لیے دعا فرماتے تھے نا، اس دعا کا اثر نسل در نسل وہ جاری رہتا تھا. سبحان اللہ. دعائے مصطفیٰ کے تو کیا کہیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا دی، جان مال کی، اولاد کی برکت. تو اللہ پاک نے مال میں آپ کو برکت دی، باغات آپ کے، اور کیسے باغات؟ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتے تھے، کھجور کے باغات، اور اس کا جو ٹیسٹ بہت اچھا اور خوشبو مشک جیسی ہوتی تھی. باغات تو 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں، مگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائے مصطفیٰ ملی تھی. دعائے مصطفیٰ کی برکت، دعائے مصطفیٰ کی برکتوں کے کیا کہنے. اور اللہ پاک نے عمر مبارک بھی آپ کی 100 کے لگ بھگ یا سے متجاوز ہوئی جی، اور مال بھی اللہ پاک نے آپ کو بہت زیادہ عطا فرمایا. تو الحمدللہ یہ جو ہم پروگرام ہمارا چل رہا ہے دعا کرنا سنت انبیاء ہے، اور اس میں ہم مختلف انبیاء کرام کی دعاؤں کا سن رہے ہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی دعائیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، اور پھر ان کی قبولیت کا بھی بیان جو قرآن پاک میں ہے وہ بھی ہم نے سنا. اور آج کے پروگرام میں ہم نے زہریلے جانوروں سے بچنے کا وظیفہ بھی سنا، اور دعائے مصطفیٰ کی برکتیں بھی سنی. اللہ کریم ہمیں اس سنت انبیاء کا عامل بنائے اور انبیاء کرام کی دعاؤں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنت انبیاء مرحبا مرحبا